جب صحیح تربیت نہیں ہوئی، جب لوگوں نے سمجھا نہیں کہ اصل فلاح و بہبود کیا ہے، کس چیز میں میری کامیابی ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہادی کا قاتل بنا۔ تبھی پروردگار عالم نے کہا کہ ہاں میں بشیر بھی ہوں، میں نذیر بھی ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو میری زیادہ بشارتیں سن کے گمراہ ہو جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو ممبر سے سب سے زیادہ ڈرانے والی باتیں سن کے بھی گمراہ ہو جاؤ۔ ان دونوں کو ہم پلہ رکھنا۔ اگر نیکیاں کرو گے تو میں اجر بھی دیتا ہوں، اور اگر برائیاں کرو گے تو میری سزا بھی ملتی ہے۔ کسی برادر اہل سنت کو میں نے یہ واقعہ سنایا، میں نے کہا آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ کہاں ہے؟ میں نے کہا پھر وہ نظریہ کہاں گیا؟ میں نے کہا اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی 10 15 20 بندوں کے نام بتا دے اور بولے کہ سارے کے سارے کیا ہیں، اب جو بھی کریں جنتی ہیں۔ ہاں، یہ واقعہ لکھا ہے جناب سعد بن معاذ کا، نبی کا صحابی ہے۔ جب اس کا جنازہ اٹھا تو رسول خدا ننگے پاؤں اس کے جنازے میں پیدل چلے، جنگ خندق میں زخمی ہوئے، بعد میں دفن کر دیے گئے۔ رسول نے جنازہ قبر میں اتارا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اس کے جنازے میں اتنا احترام، ننگے پاؤں چل رہے ہیں، کہ 70,000 ملائک اس کے جنازے میں ہیں۔ صحابی ہے، اتنا بڑا مقام، اتنی یہ بشارت دے رہے ہیں نا اس کے مقام کی، اتنا بڑا مقام ہے۔ اور ماں نے جب یہ عالم دیکھا تو ماں خوشی کے عالم میں، مہلا مہلا یا سعد، مبارک ہوئے سعد تجھے، 70,000 ملائک تیرے جنازے میں، نبی ننگے پاؤں چلے، کیا مبارک ہو، جنت تجھے مبارک ہو۔ نبی نے کہا خاموش، جنت کا فیصلہ خدا کرے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ اسے جنت دے، یقیناً جنتی ہے، لیکن اسے یہ بتایا ابھی ابھی تیرے بیٹے پر فشار قبر ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ فشار قبر۔ یا رسول اللہ جس کے جنازے میں، مطلب شہید ہو کر دنیا سے گیا نا، زخمی ہوا اور زخمی حالت میں کچھ عرصہ زندہ رہا، اس کے بعد روح قبض ہو گئی۔ 100% نہیں 1000% یہ بندہ جنتی ہے جس کے جنازے ملائک آئے، نبی نے قبر میں اتارا، لیکن یہ بھی ساتھ میں بتایا کہ اللہ کا حساب و کتاب بھی تو ہے نا۔ یہ عبرت کے لیے کافی ہے واقعہ، سنیے گا کہ یا رسول اللہ کیوں فشار قبر؟ تھا بھی تھوڑی دیر کے لیے، نبی نے ایک چھڑی رکھی وہاں پہ، ایک ٹہنی رکھی کہ جیسے یہ خشک ہو جائے گی تو فشار کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہوا تو صحیح کہ یا رسول اللہ کیوں؟ کہ اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق میں تھوڑا اچھا نہیں تھا۔ جو اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق میں اچھا نہ ہو، اتنا بڑا مقام، ہزاروں کی تعداد میں ملائک جنازے میں، نبی قبر میں اتارے ہیں، پھر بھی فشار قبر سے نہ بچا۔ اب یہاں پہ فیصلہ کرو نبی کی بیٹی کے لیے، اتنی بڑی ہستیوں کے ساتھ اگر کوئی برا کرے کتنا بھی اچھا ہو، اللہ کہتا ہے میرا حساب و کتاب بڑا کڑا ہے۔ یہ تو دوسروں کے لیے، اپنوں کے لیے بھی نا، ہمیں بھی بعض اوقات یہ سنایا جاتا ہے بھائی گھر میں اخلاق صحیح رکھو، بھائی کے ساتھ اخلاق صحیح رکھو، محلے میں اخلاق صحیح رکھو، بد دہنی نہ کرو، گالیاں نہ دو، کسی کی برائی نہ کرو۔ کہتے ہیں مولانا علی وارث ہیں، وہ تو ہم نے شعر و شاعری تو یاد کی ہوئی ہے بات پنجاب کے شاعروں کی، بس قبر میں اتریں گے اور ملائکوں کو تم بھگا دیں گے، دوڑیں لگ جائیں گی، یا علی کا نعرہ ماریں گے تو۔ کہتے ہیں 2 پٹھان مر گئے اور قبر میں اٹھایا گیا، ایک سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کوثر۔ اس نے کہا کہ اپنا قرآن مجید کی ایک سورہ ہے اس کا نام اس نے لیا، کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے سورہ اخلاص کہا میرا نام اخلاص خان ہے۔ تو کہا سناؤ سورہ اخلاص۔ اس نے سنا دی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ کہا آپ پاس ہو گئے، آپ چلے جائیے۔ دوسرے سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یاسین خان۔ لطیفہ ہے لیکن اس میں بھی ایک عبرت ہے۔ اب کہتے ہیں جیسے کہ یاسین ذہن میں سوچ رہا تھا، اس نے کہا اخلاص، تو سورہ اخلاص سنانی پڑی، مجھے کہا یاسین۔ اب مجھے ہی بولیں گے کہ آپ یاسین سناؤ، ویسے تو پوری صورت آتی نہیں تھی۔ تو اس نے کہا ملائک کو چکمہ دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا نام یاسین پر پیار سے کوثر بلاتے تھے۔ یہ بعض اوقات ہماری سوچ یہ ہے کہ میں نے اتنا ماتم کیا، میں نے اتنی مجلسیں سنی اور بس نعرہ ماروں گا اور بس سیدھا سادہ حساب ہے اور سیدھا ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ واللہ ایسا نہیں ہے۔
مولا علی کی حکومت کا زمانہ پڑھو، طلحہ و زبیر ملنے آتے ہیں، وہ قنبر تھے یا کوئی بھی مولا کے غلام تھے، علی سے کو ملنا چاہتے ہیں، امام نے کہا جا کر پوچھو ذاتی کام ہے یا سرکاری؟ علی ہے، عدالت علی۔ تعجب سے یہ کیسا سوال ہے، ذاتی کام ہے سرکاری؟ علی پوچھ رہے ہیں، کہ نہیں آپس کی گپ شپ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اندر آئے امام نے کہا قنبر، وہ دوسرا دیا لاؤ۔ یہ واقعات سننے میں آتے ہیں پر سوچو تو صحیح طرح امام کی عدالت کتنی سخت ہے۔ جو دیا جل رہا تھا اسے بجھاتے ہیں، دوسرے دیے کو جلاتے ہیں۔ یہ منظر دونوں دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے یا علی یہ کیا ماجرا ہے، اسے یہ جل رہا تھا جلنے دیتے۔ کہ کیسے جلنے دیتا؟ اس کا تیل بیت المال کے پیسوں سے خریدا گیا ہے، اور جو دیا میں نے منگوایا ہے وہ علی نے اپنی ذاتی پیسوں سے خرچا ہے، جبکہ تو نے خود کہا باتیں آپس کی ہیں، سرکاری نہیں ہے۔ اور یہاں سرکاری گاڑی ملے پورا پیٹرول خاندان پہ خرچ ہو جاتا ہے، اور توقع ہے کہ ہم عدالت امام زمانہ میں مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یہ جو ہم نے کھڑکیاں کھولی ہیں نا اپنے لیے، تو آپ کا جو مخالف ہے نا وہ بھی بڑی کھڑکیاں کھول دیتا ہے اپنے لیے۔ آپ اماموں کے کہنوں پہ جنت جاؤ گے، ہم خلفاء کے پیچھے لگ کے جنت میں چلے جائیں گے، اور جب وہاں پہنچیں گے تو ماجرا ہی کچھ اور ہوگا۔ حق پر تھے اس کا انعام ملے گا، لیکن کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی سزا بھی پروردگار عالم دے گا۔ جب ایک عام سا صحابی اپنی بیوی کے ساتھ، صحابی ہے، اخلاق سے بات نہ کرے خدا سزا دے رہا ہے، اور اگر کوئی نبی کی بیٹی کی پسلیاں توڑے، میں تو بعض جوانوں کو کہتا ہوں شہادت کے واقعے کو بھی آپ ذرا چھوڑ دیجئے، لیکن دربار کا واقعہ تو سامنے نا، اس پہ تو مناظرہ بھی ہو سکتا ہے، تحقیق بھی ہو سکتی ہے۔ اس واقعے پہ چلو بولتے ہیں کہ وہ کتابیں ہیں یا ریفرنسز ہیں، جو بھی یہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دربار میں جانا، حق مانگنا، نہ دینا اور ہے کسی کو جھٹلانا۔ سندھ کے گاؤں کا بیچارہ دیہاتی تھا، ہم نے پوچھا آپ شیعہ کیوں بنے؟ کہا میں بس مولوی سے ایک سوال کرنے گیا تھا کہ نبی کی بیٹی گئی حق ملا کہ نہیں؟ کہا اس نے بڑی باتیں کی، یہ حدیث تھی، یہ کہا نہیں وہ سب چھوڑ دو، مجھے اتنا بتاؤ مانگنے گئی تھیں خالی ہاتھ آئیں یا کچھ لے کر آئیں؟ کہا شرم سے اس کا سر جھک گیا، اس نے کہا نہیں خالی ہاتھ آئیں۔ کہا اگر میرے پاس نبی کی بیٹی نہیں اس کے بچوں میں سے بھی کوئی سید آ جاتا نا اور مانگنے آتا، میں ایسے ہی دے دیتا۔ پوری امت دیکھتی رہی اور کھڑی رہی، انہوں نے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ یا قبلہ اس دن کے بعد میں سیدہ کے گھر کی طرف آ گیا ہوں، بڑے بڑے لوگ بی بی کی وجہ سے مکتب اہل بیت میں آئے، کیونکہ اگر علی کی ولایت کے دفاع میں کوئی ٹھوس آپ کو واقعہ ملتا ہے نا، وہ سیدہ فاطمہ زہرا کا ہے۔ کیونکہ صرف دربار میں جانا نہیں ہے، یہ کہتے ہیں بھائی آپ شیعوں کی باتیں تاریخ اٹھائیے، ایک ایک انصار اور مہاجر کے گھر گئی ہیں اونٹنی پہ بیٹھ کر، خود کہا کہ علی میں جاؤں گی، ایک ایک انصار کی دروازوں پہ دستک دیے، ان کی عورتوں کو بولا کہ اپنے شوہروں سے پوچھو کہ میرے بابا کہہ کر نہیں گئے تھے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، مجھے تو میرا حق نہیں دیا، علی کو بھی نہیں دیا۔ اتنی محبت اپنے مولا سے اور اپنے آقا سے کہ یہ واقعہ آپ سب نے سنا کہ مولا گھر جاتے تھے، فرماتی تھی علی میں نے سنا ہے کہ یہ لوگ تجھے اب سلام بھی نہیں کرتے، صرف کچھ دامادوں کا احترام تو واجب نہیں ہے نا، علی بھی تو داماد رسول ہے، یہ غیرت علی پہ کیوں نہیں آتی مسلمان کو؟ مولا نے فرمایا کہ سیدہ آپ سلام کی بات کرتی ہیں، میں سلام کرتا ہوں، علی کے سلام کا کوئی جواب بھی نہیں دیتا۔ دل علی پہ جو گزری، اگر صرف وہ حال آپ پڑھ لیں کہ رات کے اندھیروں میں کنویں میں سر ڈال کے پوری پوری رات مولا روتے تھے،